آج میں ایسا عمل شیئر کروں گی جو کہ بہت افیکٹو ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت سے کویسچنس کر رہے تھے کہ جلدی شادی کے لیے یا پسند کی شادی کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیں۔ ویلکم ٹو فیجفس لائفس۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، صحت مند رکھے۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی صبح کا ٹائم ہے اور سنو یہاں پہ ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی۔ اللہ کا شکر ہے اتنی زیادہ تو سنو نہیں ہوتی، مطلب تھوڑی سی نارمل سی سنو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا بس چینج ہو جاتا ہے، ویدر بار بار بدلتا رہتا ہے، تو انسان کی طبیعت بھی جیسے فطرتاً انسان کی بدلنے والی نیچر ہے نا کہ اس کو ایک جیسی کنسسٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ نہیں پسند آتی، تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز کو ایک میجرمنٹ دی ہوتی ہے، ایک چیز کا حساب کتاب دیا ہوتا ہے۔ تو ایکچولی آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کافی زیادہ کویسچنس کر رہے تھے کہ جلدی شادی ہونا یا پسند کی شادی یا پسند کا رشتہ جلدی آ جائے یا جلدی شادی ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں۔ اچھا، اکثر لوگوں کا پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ رشتہ تو آ جاتا ہے لیکن آگے کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے بات اٹک جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور یہ رکاوٹیں جو ہوتی ہیں یہ بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سم ٹائمز تو اتنا آپ یقین کریں، میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں، میں تو مجھے شاید ایسا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے، لیکن ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے اوپر جادو یا کوئی عمل یا کوئی اس طرح کی چیزیں کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اچھے خاصے اتنی دعاؤں یا منتوں مرادوں سے ہوئے ہوئے جو رشتے ہیں نا وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت برا عمل ہوتا ہے، بہت ہی مطلب جس کو کہتے ہیں نا دکھ والی بات ہے کہ آپ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ آپ یقین کریں یہ چیز میری ایک لائف کا ایک تجربہ ہے، اور میں نے دیکھی ہے کہ جو لوگ کسی کے لیے برا چاہتے ہیں یا برا کرتے ہیں تو ایونچولی ان کے ساتھ لازمی برا ہوتا ہے۔ تو پلیز کسی کے لیے برا نہ چاہیں، کسی کے لیے برا مت کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ آپ کسی کے لیے برا کریں گے یا برا چاہیں گے اس وقت کے لیے جب اس شخص کے ساتھ برا ہوگا، آپ کو خوشی تو مل جائے گی، لیکن وہ جو خوشی ہے نا وہ آپ کی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا وہ بہت بہت منصف ہے اللہ تعالیٰ۔ مطلب آپ اگر کسی کو دکھ یا تکلیف دیں گے تو وہ الٹیمیٹلی ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس بھی آئے، اور آتا ہے، ایسا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کسی کو بے وجہ تکلیف یا دکھ دیتے ہیں ان کے پاس واپس وہ چیز آتی ہے۔ تو پلیز اس چیز سے بہت زیادہ آپ لوگ پرہیز کریں، اس چیز کو نہ کریں، دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوں، دوسروں کے لیے دعا کریں، بلکہ جس قدر ہو سکے دوسروں کی ذات کو آپ سے فائدہ ہی پہنچنا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کسی کی جو جیسے یہ جو خواہش ہوتی ہے جس کو شادی کرنے کی یا کوئی پسند کی شادی ہو جائے یا جس جگہ پہ میں چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں رشتہ ہو جائے، تو ظاہر ہے کوئی ایسی غلط خواہش نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں کافی سارے پرابلمز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت لڑکیاں لڑکے یا بہت سے پیرنٹس ایون پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سے پیرنٹس کا دل ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹی یا بیٹا کی فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے، رشتہ ہو جائے، لیکن نہیں ہو پاتا۔ تو اب ظاہر ہے خاص طور پہ جو لڑکی کے ماں باپ ہیں ان کے لیے تو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ وہ خود جا کے کیسے رشتے کی بات کریں، یا اس طرح کی کافی پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو میں عمل یا وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ اتنا افیکٹو ہے کہ آپ یقین کریں کہ یہ بہت بہت ہی کارآمد ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پورا طریقہ دیکھیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسئلے مسائل جو ہیں نا وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو پورے ایمان سے آپ کریں، اس کو باوضو ہو کے کریں، لیکن آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ کسی یقین سے کوئی چیز کرتے ہیں نا وہ انشاءاللہ لازمی پوری ہوتی ہے۔ تو آپ پورے یقین سے کریں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ کر لیں آپ کا کام نہیں ہوا تو آپ مایوس ہو جائیں کہ نہیں یہ تو کام ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ لازمی کام کرتا ہے۔ مطلب آپ اس میں نہیں کہہ سکتے کہ جی اللہ میں نے تو یہ عمل کر دیا تھا لیکن اس نے کام نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کر رہے ہوں اور وہ چیز مل جاتی اور آپ کے لیے اس میں کوئی نقصان ہوتا۔ چینل میں جو بھی آپ کے ساتھ میں دعائیں شیئر کر رہی ہوں یا صورتیں وغیرہ شیئر کر رہی ہوں اوبویسلی قرآن پاک سے ہوتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام شامل ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی آپ کا کام نہ ہوا تو ثواب تو ہے ہی نا آپ کے لیے، جو ثواب آپ کو ملے گا پڑھنے کا اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چلیں جی، بغیر ٹائم ضائع کیے میں ایک بات سے بات نکل جاتی ہے تو اس میں ٹائم تھوڑا سا لگ جاتا ہے، تو یہ میں شیئر کر رہی ہوں، یہ ہے وظیفہ سورہ یاسین کا۔ مطلب آپ نے اس میں سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ ظاہر ہے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت صورت ہے، قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کے اتنے زیادہ جو فائدے بتائے ہیں نا کہ ہم اگر
کاؤنٹ کرنے پر آئیں تو شاید ہم کاؤنٹ ہی نہ کر سکیں، کہ ہر چیز کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر غم کے لیے سورہ یاسین جو ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے 7 دن تک، 7 ڈیز آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین میں 7 جگہ پر لفظ مبین استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے روز فل صورت نہیں پڑھنی، آپ نے جو فرسٹ ڈے جس دن آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، آپ نے فرسٹ مبین تک پڑھنا ہے اس کو۔ جیسے کہ یہ میں نے آپ کو اس میں سرکل کر کے دکھا دیا جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس طرح یہ فرسٹ مبین آیا ہے۔ اسی طرح مبین کا لفظ آگے 6 دفعہ اور آئے گا، اور آپ نے فرسٹ ڈے جب آپ فرسٹ مبین پہ آ کے رکیں گے، آپ نے یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے 41 ٹائمز پڑھنی ہے، 41 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا، آپ سب لوگ واقف ہوں گے، انتہائی خوبصورت آیت ہے یہ سورہ فاتحہ کی، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی بے شک یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ اپنی دعا مانگنی ہے، اللہم ان تقضی حاجتی۔ اس کے بعد آپ نے فوراً جو آپ کی خواہش ہوگی نا آپ نے وہ بولنی ہے، بے شک دل میں بولیں، بے شک منہ سے بولیں، تو پھر آپ نے یہ عمل یہاں پر ختم ہو جائے گا فرسٹ ڈے کے لیے۔ اسی طرح نیکسٹ ڈے دوسرے دن آپ نے سورہ یاسین شروع کرنی ہے اور آپ نے پھر سے دوسرے مبین تک پڑھنی ہے، پھر رک کے آپ نے اسی کو ریپیٹ کرنا ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین 41 ٹائمز پڑھ کے اللہم ان تقضی حاجتی، اور پھر اپنی جو حاجت یا جو آپ خواہش کر رہے ہیں وہ آپ نے بولنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا دن ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے کنزیکٹیو 7 ڈیز تک آپ نے یہ چیز ریپیٹ کرنی ہے ڈیلی۔ آپ نے یعنی فرسٹ ڈے فرسٹ مبین تک، سیکنڈ ڈے سیکنڈ مبین تک، تھرڈ ڈے تیسرے مبین تک، اور اسی طرح 7th ڈے جب آپ 7th مبین پہ پہنچیں گے نا، پھر آپ نے یہ والا عمل کر کے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ریپیٹ کر کے اس کے بعد آپ نے سورت کمپلیٹ کر دینی ہے، ختم کر دینی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، پورے دل سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو جناب بہت شکریہ، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس طرح کی میں اور اچھی آیات، صورتیں یا اور دعائیں آپ کے لیے لا سکوں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔